अस्सलाम वालेकुम। ओहद की शिकस्त का बड़ा सबब ये था कि मुसलमान ऐन कामयाबी के मौके पर माल की तमा से मगलूब हो गए, लालच में आ गए, अपने काम को तकमील तक पहुंचाने की बजाय गनीमत लूटने में लग गए। इसलिए अल्लाह ताला ने इस हालत की इस्लाह के लिए ज़रपरस्ती के सरचश्मे पर बंद बांधना ज़रूरी समझा और हुक्म दिया कि सूद खारी से बाज आओ, जिसमें आदमी दिन रात अपने नफ़ा के बढ़ने और चढ़ने का हिसाब लगाता रहता है और जिसकी वजह से आदमी के अंदर रुपए की हिर्स बेहद बढ़ती चली जाती है। सूद खोरी जिस सोसाइटी में मौजूद होती है उसके अंदर सूद खोरी की वजह से दो किस्म के अखलाकी अमराज पैदा होते हैं। सूद लेने वालों में हिर्स, तमा, बुखल और ख़ुदगर्जी, और सूद देने वालों में नफ़रत, गुस्सा, बुग़्ज़ और हसद पैदा होता है। ओहद की शिकस्त में इन दोनों किस्म की बीमारियों का कुछ ना कुछ हिस्सा शामिल था। अल्लाह ताला मुसलमानों को बताता है कि सूद खोरी से फ़रीक़ैन में जो अखलाकी औसाफ पैदा होते हैं उनके बरअक्स इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह से इसके बरअक्स औसाफ पैदा होते हैं, और अल्लाह की बख्शिश और उसकी जन्नत इसी दूसरी किस्म के औसाफ से हासिल हो सकती है, ना कि पहली किस्म के औसाफ से। तो आगे उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आयात हैं सूद के ख़िलाफ़। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बल्कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला ताकुलुर रिबा, तुम सूद ना खाओ, अदआफन मुदाअफ़ा, दुगना चुगना करके। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। वत्तकुन्नारल्लती, और उस आग से डरो, और इद्दत पैसे वॉइस है, फ़िल माज़ी मजहूल है, जो तैयार की गई है लिल काफिरीन, काफरों के लिए। व अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, वर रसूला, और उसके रसूल की, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये जो तुरहमून है ये भी फ़िल मुज़ारे मजहूल है। वसारेऊ फ़िल अमर है, दौड़ो, कोशिश करो, जल्दी करो, इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश की तरफ, व जन्नतिन, और उस जन्नत की तरफ, अर्ज़ुहा, जिसका अर्ज़, जिसकी वुसअत, जिसकी विड्थ जो है, अस्समावात वल अर्दो, आसमान और ज़मीन, आसमानों और ज़मीन के बराबर है। ओ इद्दत, ये भी पैसे वाइस से फ़िल माज़ी मजहूल, जो तैयार की गई है, लिलमुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए, डरने वालों के लिए। अल्लज़ीना, वो आगे उनकी तीन खसूसियात बताई गई हैं कि मुत्तकीन होते कौन हैं। अल्लज़ीना, जो युनफ़िकूना, खर्च करते हैं, फ़िस्सराए, खुशहाली में भी, वद्दर्राए, और बदहाली में भी, जो कुछ हस्ब तौफ़ीक है वो अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च करते हैं, चाहे उनकी आमदनी बहुत कसीर हो या बहुत कलील हो। वल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन्नास, और लोगों के कसूरों को माफ़ करने वाले। वल्लाहु, और अल्लाह, युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को पसंद करता है, नेक लोगों से मोहब्बत करता है। वल्लज़ीना, ये लोग, इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब कोई फ़ोहश काम कर लें, जब उनसे कोई गुनाह हो जाए, कोई उनसे फ़ोहश काम सरजद हो जाए, और ज़लमु अनफुसहुम, या कोई गुनाह सरजद होने की वजह से वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठें, ज़करुल्लाह, तो उनका वतीरा क्या है कि वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, उसी वक्त अल्लाह को याद करते हैं जब उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए। फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा, और गुनाहों को कौन माफ़ कर सकता है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह ही गुनाहों को माफ़ करने वाला है। वलम युसिरु, और वो इसरार नहीं करते, अला मा फ़अलू, जो कुछ उनसे हो जाए, यानी एक दफ़ा हो गया तो तौबा इस्तिग़फ़ार करने के बाद उसको रिपीट नहीं करते, उसको दोहराते नहीं हैं। वहुम यालमून, जानबूझकर उसको रिपीट नहीं करते। उलाइका, यही वो लोग हैं, जज़ाओहुम, जिनका रिवॉर्ड, जिनकी जज़ा, मग़फ़िरतुन, बख्शिश है, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, व जन्नातुन, और बागात हैं, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहा, जिनके नीचे से, अल अनहार, नहरें, खालिदीना फ़ीहा, वो इनमें हमेशा रहेंगे। वन्निअमा अजरुल आमिलीन, आमिलीन यानी काम करने वालों का बदला, नेमा, बहुत अच्छा है। खलत, गुज़र चुकी हैं, मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले, सुननुन, बहुत सी जनरेशन्स, बहुत से दौर जो हैं वो गुज़र चुके हैं लोगों के। फसीरू, तुम सैर करो, यानी चलो फिरो, फिल अर्द, ज़मीन में, फंजुरू, और तुम देखो, कैफ़ा, कैसे, काना हुआ, आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वालों का अंजाम। हाज़ा, ये कुरान जो है ये बयान है, लिन्नास, से लोगों के लिए, वहुदन, और हिदायत है, व मौइज़तुन,
اور نصیحت ہے، تنبیہ ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ولا تہنوا، تم کمزور نہ پڑو، مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ تم کمزور نہ پڑو، ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر دل میں ایمان راسخ ہے تو تم ہی غالب رہو گے۔ ان یمسسکم، اگر تم کو پہنچی ہے کرہن، کوئی چوٹ، کوئی زخم تمہیں پہنچا ہے، یعنی جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، جنگ احد میں مسلمان جو تھے وہ ہار گئے تھے، فقد مسل قوما، تو اس قوم کو بھی پہنچ چکا ہے قرہن مثلہ، اسی جیسا زخم، اسی جیسی چوٹ جنگ بدر میں، جس میں مسلمان جیت گئے تھے اور کافروں کا لشکر جو ہے وہ ہار گئے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ تو دن ہے، نداولھا، جو ہم گردش دیتے رہتے ہیں، بین الناس، سے لوگوں کے درمیان، یعنی لوگوں کے درمیان زندگی میں نشیب و فراز آتے ہی رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اس کا مقصد کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے، الَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کے بارے میں، یعنی اللہ جان لے کہ مومن کون سے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ بنا لے تم میں سے شہداء، گواہ کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے اور شہید کے طور پر بھی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم میں سے کچھ شہید وہ لینا چاہتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو شہادت کی عزت بخشنا چاہتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور منافقین کے اس مخلوط گروہ میں سے جس پر تم اس وقت مشتمل ہو، ان لوگوں کو الگ چھانٹ لینا چاہتا تھا جو حقیقت میں شہداء علی الناس ہیں، یعنی اس منصب جلیل کے اہل ہیں جس پر ہم نے امت مسلمہ کو سرفراز کیا ہے، سچے مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان ہیں۔ واللہ، اور اللہ، لا یحب الظالمین، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِصَّ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ لے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے، ختم کر دے۔ ام حسبتم، کیا تم چاہتے ہو، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ، اور ابھی تک اللہ کو معلوم نہیں ہوا، الذین جاہدوا منکم، تم میں سے جن لوگوں نے جہاد کیا، یعنی جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں، وَيَعْلَمَ، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا، الصابرین، صابرین کو، صبر کرنے والوں کو، جو اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، من قبل ان تلقوہ، جب موت سامنے نہ آئی تھی، اس سے، موت سے ملاقات کرنے سے پہلے تم موت کی تمنائیں کر رہے تھے، فقد رأیتموہ، تو لو، اب تم نے اس کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔ اشارہ ہے شہادت کے ان تمنائیوں کی طرف جن کے اصرار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ فرمایا تھا جنگ احد میں۔ وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول ہیں، محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، قد خلت من قبل ہی الرسل، قد خلت گزر چکے ہیں، من قبل ہی ان سے پہلے بھی، الرسل دوسرے رسول اور رسول، افا ان ماتا، اگر کیا جب وہ مر جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم لوگ اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، یعنی اسلام کو چھوڑ دو گے۔ ومن ینقلب، اور جو پھر گیا، علی عقبیہ، الٹے پاؤں، اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اللہ کا ہرگز کچھ نقصان نہ کرے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اکثر صحابہ کی ہمتیں چھوٹ گئیں۔ اس حالت میں منافقین نے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے، کہنا شروع کیا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے دے، یعنی ہمیں معاف کر دیا جائے، اور بعض نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے، چلو اب دین آبائی کی طرف لوٹ جاؤ، یعنی اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس چلے جاؤ۔ انہی باتوں کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہاری حق پرستی محض محمد کی شخصیت سے وابستہ ہے اور تمہارا اسلام ایسا سست بنیاد ہے کہ محمد کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اسی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے جس سے نکل کر آئے تھے، تو اللہ کے دین کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔
وَسَيَجْزِي اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی بدلہ دے گا الشاکرین، ان بندوں کو جو شکر گزار ہیں، جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، کسی نفس کے لیے، کسی ذی روح کے لیے یہ سوٹ نہیں کرتا ان تموتا، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، یعنی کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ کتاباً معجلا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ اس سے یہ بات مسلمانوں کے ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ موت کے خوف سے تمہارا بھاگنا فضول ہے۔ کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد جی سکتا ہے، لہٰذا تم کو فکر موت سے بچنے کی نہیں لہٰذا تم کو فکر موت سے بچنے کی نہیں بلکہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو مہلت بھی تمہیں حاصل ہے اس میں تمہاری سعی کا مقصد کیا ہے، دنیا یا آخرت۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا، نوتے ہی منہا، ہم اس کو دنیا ہی میں سے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ، اور جو آخرت کے بدلے یا ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا، نوتے ہی منہا، ہم اس کو آخرت کا ثواب دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو ان کی جو جزا ہے وہ جلد عطا کریں گے، ضرور عطا کریں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں، قاتلا، کہ ان کے ساتھ لڑے، ماہو، ان کے ساتھ، ربیون کثیرن، بہت سے اللہ والے، بہت سے خدا پرست ان نبیوں کے ساتھ لڑے کا مطلب ان کے یعنی مل کے، فما وہنو، یعنی ان کے خلاف نہیں لڑے، اللہ والے تھے، خدا پرست تھے جو ان نبیوں کا ساتھ دیتے ہوئے دشمنوں سے لڑے۔ فما وہنو، تو وہ کمزور نہ پڑے، لما اصابہم، ان تکلیفوں میں جو ان کو پہنچیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، نہ تو انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ باطل کے آگے سرنگوں ہوئے، لوگوں سے، دشمنوں سے دبے۔ واللہ، اور اللہ، یحب الصابرین، صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما کان قولہم، ان کی دعا بس یہی تھی، وہ جب بھی دعا کرتے تھے تو یہی کرتے تھے، الا ان قالوا، کہ وہ کہتے تھے، ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ ایک اور قرآنی دعا ہے، اس کو بھی یاد کر لیں تو بہتر ہے۔ الا ان قالوا، وہ جب بھی کہتے تھے یہی کہتے تھے، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، و اسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں کی جو زیادتیاں ہیں، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہے تو اس کو بھی معاف کر دے، وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدم کر، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں کے خلاف۔ فآتاہم اللہ، اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، آتاہم اللہ، اللہ نے ان کو دے دیا، ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، و حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بدلہ بھی اچھا ہے۔ واللہ، اور اللہ، یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، نیک عمل لوگوں کو سے محبت کرتا ہے۔ دعا کر لیتے ہیں، اللہم انا، اے اللہ تعالیٰ، بے شک ہم، نسألک، تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں، الصحۃ، صحت کا، والعفۃ، اور پاکیزگی کا، والامانۃ، دیانتداری کا، وحسن الخلق، اور خوش خلقی کا، ورضا بالقدر، اور تقدیر پر راضی ہونے کا، کہ ہم تقدیر پر ہمیشہ تیرے فضل سے، تیرے کرم سے راضی رہیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔